الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن زمین و آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور رب کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو اس کا ساجی بناتے ہیں، جن کو اس کا شریک بناتے ہیں، رب ان تمام شریکوں سے برتر، منزہ، اعلیٰ اور پاک ہے. اللہ رب العالمین مولائے حلیم و کریم، رب ذوالجلال والاکرام. اس کو موبائل کو ذرا بند کر دیجیے. رب ذوالجلال والاکرام، وہ رب کہ جو غفار و قہار ہے، وہ رب کہ جو جبار ہے، وہ رب جو مہیمن ہے، وہ رب جو عزیز ہے، وہ رب جو غالب ہے، وہ رب جو ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب کہ جو ہمیں اور زمین و آسمان کو پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر اکیلا پیدا کرنے والا ہے. انسانوں نے، ہم نے اس رب کی عظمت کو، اس کی قدر و منزلت کو، اس کی شان کو، اس کی جلالت کو جانا ہی نہیں ہے. ہم نے اس رب کی قدرت کو، اس رب کی قوت کو، اس رب کی مخلوق کو، اس رب کے اختیارات کو صحیح طور پہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم نے صحیح طور پر سمجھا ہوتا، انسانیت کو اپنے رب کا، اپنے خالق کا صحیح ادراک ہوتا،
تو پھر زمین پر بسنے والے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے، زمین پہ بسنے والے اس کی نافرمانی کبھی نہ کرتے، زمین پہ رہنے والے اس کے احکام کی خلاف ورزی کبھی نہ کرتے، اگر اس عظیم رب کی عظمت کو حقیقی معنوں میں جانتے اور پہچانتے ہوتے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگوں نے اپنے رب کی قدر کو جس طرح اس کی قدر جاننے کا حق تھا، مخلوق نے اس طرح اس کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے۔ کسی نے اس صورت میں نہیں جانا کہ وہ اس رب کے ساتھ زمین پر اپنی طرح کی مخلوق کو اس کا شریک بنا رہا ہے۔ کسی نے زندہ کو شریک بنایا، کسی نے مردہ کو شریک بنایا ہے، کسی نے بڑے کو شریک بنایا، کسی نے چھوٹے کو شریک بنایا ہے، کسی نے مال و دولت کو دیکھ کر جس کے پاس زیادہ تھا اسے رب کا شریک بنایا، اور کسی نے جس کے پاس لشکر اور قوت زیادہ تھی اسے رب کا شریک بنایا ہے۔ کسی نے جاہ و جلال اور مناصب رکھنے والوں کو رب کا شریک بنایا۔ افسوس جس نے بھی ایسا کیا اس نے اپنے پیدا کرنے والے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے مال و دولت کو معبود بنا لیا، مال و دولت رکھنے والوں کو معاذ اللہ رب کا شریک، رب کا ساجی بنا لیا۔ ان کے اشارہ ابرو کو دیکھا کہ جس طرح وہ حرکت کرتا ہے اسی طرح اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ آؤ دیکھیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنہار، ہمارا نگہبان، ہماری پرورش کرنے والا کتنی عظمتوں کا، کتنی شانوں کا مالک ہے کہ جن کو ہم بھلا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نتیجتاً یہ کہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ وہ رب اس کے خزانوں کا، اس کے خزینوں کا، اس کے پاس جو انبار ہیں دولت کے اور ہر چیز کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کبھی ختم نہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں۔ اور انسان اسے لالچ کس چیز کا ہوتا ہے، طمع کس چیز کا ہوتا ہے؟ مال کا، دولت کا، نعمتوں کا۔ آؤ جو رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے اتنے ہیں کہ اس جیسے خزانے مخلوق میں کبھی کسی کے پاس نہ رہے ہیں اور نہ ہوں گے۔ اور وہ خزانے وہ ہیں کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اے میری مخلوق، اے میرے بندو، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور اس میں سے، ان خزانوں میں سے جو چیز اتارتے ہیں وہ بہت ناپ تول کے ساتھ اور ایک محدد اور مناسب مقدار میں اتارتے ہیں۔ اور جب سے کائنات بنی اور جب تک باقی ہے، کھانے والے کس کا کھاتے ہیں؟ بولیے، کھانے والے کس کا کھاتے ہیں؟ مال و دولت رکھنے والے یا پیسہ خرچ کرنے والے کس کا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ پہننے والے لباس انہیں کون عطا کرتا ہے؟ رہنے والے انہیں مکان، کٹیا، گھرانے کون عطا کرتا ہے؟ وہ پانی جس سے زندگی باقی ہے وہ پانی کون عطا کرتا ہے؟ وہ ہوا جس میں سانس لیتے ہیں وہ کون بھیجتا ہے؟ یہ سبزہ، یہ درخت، یہ سبزیاں، یہ گوشت، ان تمام کو پیدا کرنے والا، انہیں اگانے والا یہ کون ہے؟ ایک رب ہے۔ جب خزانے اس کے کھائیں، اس کا دیا ہوا پہنیں، اس کا دیا ہوا پئیں،
تو اس کے ساتھ شریک کسی اور کو ٹھہرائیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اے دنیا والو تم نے اپنے رب کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے. امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ انہوں نے بیان کیا، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان یمین اللہ ملآئی لا یغیضها نفقة سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك أنفق ينفق عليك. حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے. اللہ کا دایاں ہاتھ ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے. اس ہاتھ میں جو کچھ ہے مولا کریم دن اور رات اسے خرچ کرتے رہتے ہیں. کھانے والوں کو کھانا رات کو بھی ملتا ہے، دن کو بھی ملتا ہے. پینے والوں کو پانی رات کو بھی ملتا ہے، دن کو بھی ملتا ہے. سانس لینے کے لیے ہوا دن کو بھی میسر، رات کو بھی میسر ہے. لباس جو صبح پہنتے ہیں رات کو پہننے کے لیے بھی میسر ہے. وہ نعمتیں جو صبح ہے رات کو بھی میسر ہیں. فرمایا تمہارے رب کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن اور رات میں ان چیزوں کو خرچ کرنا تمہارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. تو پھر اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ رزق تلاش کرنے کے لیے غیروں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ پریشانیاں دور کروانے کے لیے اور چوکھٹوں پہ جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ لا یغیضها نفقة سحاء اللیل والنہار، دن اور رات کا خرچ کرنا رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. بتلاؤ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، بتلاؤ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، بتلاؤ جب سے انسان اس زمین پر آباد ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر اس وقت سے لے کر رب نے جو کچھ خرچ کیا ہے کتنا ہوگا؟ خود سوچو، جب سے مخلوق بنی ہے اور آج تک نہیں معلوم کتنا عرصہ، کتنے برس گزر چکے ہیں. آج تک رب نے جو خرچ کیا ہے فرمایا اس خرچ کرنے نے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے. وعرشہ علی الماء، اور یہ رب اس کا عرش پانی پر ہے، اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، ترازو ہے جو کبھی جھک جاتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بندوں کو انفق، اے میرے بندو خرچ کرو، اے میرے بندو میری راہ میں خرچ کرو، اے بندو میری راہ میں اپنے مال و دولت کو لوٹاؤ، اے میرے بندو اپنی پسندیدہ چیزوں کو میری راہوں میں قربان کرو. ينفق علیک، تم اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو گے، میں عرش کا مالک، خزانوں کا مالک اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں عطا کروں گا. وما قدر اللہ حق قدرہ، مخلوق نے رب کی قدر نہیں کی ہے، اس رب کی کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ان خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اس رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں، اس رب کی باتوں کو پس پش ڈالتے ہیں،
اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس رب کے احکامات، اس کے ارشادات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب بتلائیے وہ رب حلیم، بردبار، تحمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ غفار نہ ہو، اگر بردبار نہ ہو، اگر تحمل والا نہ ہو، تو پھر زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہے کہ ہر جاندار، ہر جماد، ہر نبات، ہر انسان، ہر جانور، ہر ذرہ ایک ایک لحظہ اپنی حیات کے لیے اس ایک رب کا محتاج ہے۔ اور وہ رب، اس کا حلم، اس کا صبر، اس کا عفو، اس کا درگزر، اس کی بندوں پہ نظر کرم اتنی کہ یہی اس کی نافرمانی کریں تو وہ پھر بھی بخشتا چلا جاتا اور عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانیت نے، بنی آدم نے، انسانوں نے اپنے رب کی قدرت کو، اپنے رب کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ ہر بادشاہ، ہر دولت مند، ہر بڑا، ہر امیر، ہر کبیر، اس کے خزانے محدود اور ختم ہو جانے والے ہیں۔ بہت امیر جن کی داستانیں پڑھتے، جن کے متعلق سنتے ہیں، اگر ان کے خزانے اپنی زندگی میں نہیں تو ان کے بعد جو نسل آتی ہے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت نہیں تو ان کے بعد جو دوسری نسل آتی ہے اس میں ان کے خزانے اس دنیا سے مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب ہے کہ ہزاروں برس گزر چکے، ہزاروں نسلیں آئیں اور چلی گئیں اور نہ جانے کب تک آتی رہیں گی، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امام مسلم حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب پہلے اور سب پچھلے، اے میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزرنے والے اور تمہارے بعد آنے والے انسان اور جن دونوں، اے میرے بندو، تم سے پہلے گزرنے والے اور تمہارے بعد آنے والے انسان اور جن سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر تم میں سے ہر آدمی، ہر انسان اور ہر جن جو جو اس کی خواہش ہے وہ مجھ سے طلب کرے، جو جو اس کی ضرورت ہے، جو جو اس کی چاہت ہے، جو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے وہ مجھ سے طلب کرے۔ فرمایا اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق عطا کر دوں۔ ہر شخص یہاں رک جائے اور سوچے اس کی کتنی چاہتیں، کتنی ضرورتیں، کتنی طلبیں اور کتنی ضروریات ہیں۔ اگر اسے کوئی کہے کہ اپنی تمام ضرورتوں کو پیش کرو تو اس کی ضرورتیں نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں، اور رب کے سوا جس کے سامنے پیش کرتا ہے وہ کبھی انہیں پورا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کہ انسان اور جن پہلے بھی اور بعد والے بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے جو جو وہ چاہتا ہے اس کا سوال کرے، اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی
میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی کہ جتنی کمی سمندر کے پانی میں اس وقت ہوتی ہے جب اس ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈال کے نکالا جائے تو سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اور اس پانی سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے، ساری مخلوق کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، مخلوق نے اپنے رب کی قدر کو، اس کی اہمیت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو، اس کے خزانوں کو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر جانا ہوتا تو پھر یہ مزار نہ ہوتے، یہ قبریں نہ ہوتی، غیر اللہ کے سوا جنہیں پوجا جاتا ہے یہ نظر نہ آتے، انسان اس دنیا پہ گناہ نہ کرتا، رب کے فرامین کو پس پشت نہ ڈالتا، رسول کی نافرمانی نہ کرتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ رب کے خزانوں کا عالم۔ اور قرآن و حدیث میں ان خزائن کے متعلق، ان خزینوں کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اور پھر انسان کی ایک اور کمزوری، انسان کا ایک اور تاریک پہلو یہ، انسان کا ایک اور ڈرا بیک یہ کہ اگر وہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے جھک جاتا ہے تو کسی کی قوت، کسی کے لاؤ لشکر، کسی کی فوجوں کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، اس کی جبین، اس کا ماتھا وہاں جھک جاتا ہے۔ آؤ دیکھو کہ جو رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اس کے لاؤ لشکر، اس کی قوت، اس کے جنود، اس کے جو خادم ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، ان کا عالم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میری مخلوق تمہارے رب کے جتنے لشکر ہیں، تمہارے رب کی جتنی فوجیں ہیں، تمہارے رب کے جتنے کام کرنے والے ہیں، ان کی تعداد کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس ایک رب کو چھوڑ کر ہم اوروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس ایک رب کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ کیوں جاتے ہیں جو خود اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں کہ جنہیں خود پتہ نہیں کہ ان کی روح کب ان کے جسم سے پرواز کر جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں، تیرے رب کی فوجیں اتنی ہیں کہ ان کی تعداد کا رب کے سوا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اور اس کی فوجوں میں فرشتے بھی شامل، اس کی فوجوں میں وہ بھی شامل جن کا ہمیں علم ہی نہیں، جن کا نام تک ہم نہیں جانتے ہیں۔ والنازعات غرقا، فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو کافروں کی جان کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور جب رب کے لشکر آتے ہیں، رب کے فرشتے آتے ہیں، رب کی فوجیں آتی ہیں تو انہیں روک کوئی نہیں سکتا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ والنازعات غرقا، وہ جان کھینچ کر نکالنے والے کافروں کی۔ بتلاؤ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، کیا کبھی کوئی موت سے بچ سکا ہے؟ کیا کسی نے موت کے وقت میں ایک لمحہ کی تاخیر یا ایک لمحہ کی تعجیل کی ہے؟ ہرگز نہیں کی ہے۔ والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے جو مومنوں کی جان بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑی راحت سے نکالتے، قسم ہے ان فرشتوں کی بھی۔ یہ رب کے لاؤ لشکر ہیں، یہ رب کی فوجیں ہیں۔ والسابحات سبحا، وہ فرشتے جو چلتے پھرتے اور زمین و آسمان پہ تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا،
وہ فرشتے جو رب کے احکام کو لے کر بہت جلدی زمین پر اترتے ہیں، اور وہ فرشتے جو رب کی وحی کو لے کر دوڑتے ہوئے انبیاء کے پاس پہنچتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، رب کے وہ فرشتے کہ جو اس سارے کائنات کے امور کو رب کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور تیرے رب کی فوجیں، تیرے رب کے لشکر، تیرے رب کی جو خدام ہے، اس کے کام کرنے والے ہیں، ان کی تعداد کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور انسان، ہم ظالم اس رب کو بھول کر کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ امام مسلم حضرت مالک ابن انس سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم۔ کاش کہ ہم لوگ اپنے رب کی قدرت کو، اپنے رب کی عظمت کو جان لیں، ہماری تمام زندگی اس طرح گزرے جس طرح قرآن نے اور مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر لے جائے گئے تو 7 آسمانوں کو ان سے گزرنے کے بعد آپ بیت المعمور کے پاس پہنچے، اور بیت المعمور 7 آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بیت المعمور جو بیت اللہ ہے، جو کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ہے بیت المعمور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں بیت المعمور کے پاس پہنچا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ھذا البیت المعمور، اللہ کے رسول یہی بیت المعمور ہے۔ اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ زمین پر انسانوں کی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، اور آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا حضرت جبریل نے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس گھر میں ہر روز عبادت کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اس گھر میں رب کی عبادت کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آ سکتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لاؤ لشکر، تمہارے رب کی فوجیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد کا علم رب کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ہر روز عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک بار داخل ہو جائے تو قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آنے والی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے رب کی قدر کو جانا اور پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر جانتے تو پھر کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے، اگر جانتے تو اس کی نافرمانی نہ کرتے، اگر جانتے تو اس زمین پر فساد برپا نہ کرتے۔ وہ تو رب کا علم، وہ تو رب کا صبر، وہ تو رب کی رحمت ہے کہ دن رات گناہ ہم کرتے ہیں، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگائیے
ایک بادشاہ ہو، ایک طاقتور ہو، دیہات کا چودھری ہو، دیہات کا کونسلر ہو، کسی شہر کا میئر ہو، اور خلاف ورزی کرنے والے اس کی خلاف ورزی کریں، اس پر سب و شتم کریں، اس کی شان میں ناقدری کریں، اور اس کے پاس لاؤ لشکر ہو، اس کے پاس پولیس ہو، اس کے پاس فوج ہو، اس کے پاس قوت ہو، کیا وہ ایسا کرنے والوں کو معاف کرے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسی ایسی سزائیں اور ایسی ایسی تکلیفیں دے گا کہ کوشش کرے گا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے یہ عبرت بن جائیں کہ پھر کبھی میری نافرمانی کی جرت نہ کرے۔ اور یہ رب کہ جس کی فوجوں کا اس کے سوا اور کسی کو علم نہیں، تو اگر ہم پہ غفور ہے، اگر ہمارے لیے رحیم ہے، تو آؤ اسی رب کی طرف پلٹ جائیں کہ جو غفور الرحیم ہے اور جس کے لاؤ لشکروں کی تعداد کا اس کے سوا